بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا۔ ناظرین، دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے، لوگوں کو گیس نہیں مل رہی، افراط زر 26% تک پہنچ گیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایشیا کا دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا۔ اس تمام میں پی ڈی ایم کے جو دعوے تھے، جو وعدے کر کے آئی تھی، ان پر ڈیلیور کیوں نہیں کیا جا رہا، آج اراکین پارلیمنٹ سے پوچھیں گے۔ اور سیاسی جو ماحول ہے، جو سیاسی گرما گرمی ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کل جو ہے ایک اہم اعلان کریں گے۔ کل کے اعلان کے بعد کیا اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی یا عمران خان صاحب یو ٹرن لیں گے اپنے بیان سے، یہ تمام بھی جانیں گے اراکین پارلیمنٹ سے، کیونکہ بہت سارے سیاسی پنڈت اور سیاسی مبصرین یہ رائے دیتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اسمبلیاں توڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سیاسی صورتحال میں کیا ملک جو ہے معاشی طور پر اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، اسمبلیز کے الیکشن الگ ہوں، وفاق کے الیکشن الگ ہوں؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا پارلیمنٹ کا، اراکین پارلیمنٹ سے ان کی رائے جانتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ موجود ہے ڈاکٹر زرکا سے ہم جانیں گے، وٹ ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ جو عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا، کوئی یو ٹرن تو نہیں لیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، عمران خان صاحب نے جو کہا ہے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور کل انہوں نے آپ ساری قوم سے بات کرنی ہے کل شام کو 8 بجے، تو انشاءاللہ اس کا انتظار کرتے ہیں، پہلے پنجاب کی اسمبلی اور پھر کے پی کی اسمبلی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا سیاسی اور جو معاشی عدم استحکام ہے یہ جنرل الیکشن سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو حکومت جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہو وہی اس ملک کو چلانا چاہے گی نا۔ جو باہر کے ایجنٹ ہیں، جو پردیسی ہیں، جو کھاتے یہاں سے ہیں اور لگاتے وہاں پہ ہیں، ان لوگوں نے تھوڑی اس ملک کو چلانا ہے۔ ان کا کیا لینا دینا ہے اس ملک سے؟ ان کو صرف حکومت چاہیے، ان کو صرف اختیار چاہیے، ان کو اس ملک کی معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت امپورٹس بند ہیں، آپ پریکٹیکل ڈیفالٹ میں ہیں، 4.5 ملین کے ایل سیز آپ کے پڑے ہوئے ہیں جو کھل نہیں رہے۔ کیوں نہیں کھل رہے؟ اور ان کے اپنے کاروبار تو چل رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کی کینڈی کا بزنس بھی چل رہا ہے، اب اس نے فارماسوٹیکل کا بھی بزنس لگا لیا ہے، لیکن آپ عام فارماسوٹیکل والوں سے پوچھیں، ان سب کے را مٹیریل کراچی پورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ ناؤ صرف الیکشن ایک حل دیکھتے ہیں، اگر 5-6 مہینے آپ لوگ ویٹ کر جائیں تو؟ دیکھیں جی، ہمارے ویٹ کرنے سے کیا ہوگا، ہم تو ویٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس عوام کا سوچیں جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، ایک عام آدمی 55,000 میں بھی اگر اپنے بیوی بچوں کا بجٹ بنا لے، جہاں تیل 250 روپے ہو گیا، جہاں کھانے کا تیل 600 روپے ہو گیا، جہاں آٹا 130 روپے ہو گیا، جہاں 300 روپے پیاز 1 کلو مل رہا ہے، جہاں ٹماٹر 300 روپے سے زیادہ مل رہے ہیں، اس میں کون غریب آدمی رہ سکتا ہے؟ آپ ہر آدمی کو چوری اور خودکشی پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کیا فکر، ان کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے تو انہی لوگوں سے ڈاکہ ڈال کے اپنے پیٹ، اپنی لینڈ کروزریں اور اپنے مکان لینے ہیں۔ ان سے ایک سوال میری طرف سے پوچھ لیں کہ 6 فٹ کی قبر میں کتنی لینڈ کروزر اور کتنے مکان جائیں گے؟ ڈاکٹر زرکا صاحبہ، صرف ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہر حکومت آنے والی کہتی ہے پچھلی حکومت نے معیشت کو بگاڑ دیا، ہمیں آئی سی یو میں معیشت ملی تھی تو ہم جا رہے ہیں۔ اب آپ کی حکومت جب گئی تھی تو پی ڈی ایم یہ کہہ رہی تھی، مسلم لیگ نون جب چھوڑ کے گئی تھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے۔ قمر زیدی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے، یہ لوگ 4تھی دفعہ حکومت میں آئے ہیں۔ پہلی 3 دفعہ جب آئے تھے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ڈیفالٹ میں لے کے گئے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پہنچا دیا۔ یہ تو 3 دفعہ کے فیل شدہ ہیں اور یہ 4تھی دفعہ آئے ہیں، اور اب انہوں نے ہاتھ پھر کھڑے کر دیے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آ گیا اسحاق ڈار 200 سے کم لے جائے گا ڈالر، کہاں 200 سے کم گیا، 250 پہ چلا گیا۔ شہباز شریف کہتا تھا 6 مہینے میں پاکستان کو کہاں اٹھا دوں گا، کہاں اٹھا دیا، دلدل میں لے گیا۔ اور ہماری حکومت جو پہلی دفعہ آئی 3.5 سال میں، کووڈ کے باوجود 6% جی ڈی پی پہ لے کے گئے، 31 ارب ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز، 31 ارب ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس۔ آپ کو فوربس اور بلومبرگ جتنی بھی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے کہا تھا پاکستان اسی طرح چلا تو 10 سال میں پاکستان ایشین ٹائیگر ہے۔ آپ بتائیے، صحت کارڈ سے لے کر جو غریب آدمی کی مشکلات حل کرتا ہے،
एक यकसा निज़ाम तालीम से लेकर पाकिस्तान में डैम्स बनाने तक, कहाँ कहाँ IPPs को इवन आउट करने में कहाँ कहाँ नहीं हमारी हुकूमत ने मेहनत और मजदूरी। Let's talk about the inflation rate. फिर 14% inflation rate in your tenure. इस टाइम 30% है। नहीं नहीं, इस टाइम 30। देखें बात ये है it should drag down to 8 to 9%, but it gets increased to 14%. मेरी हुकूमत तो नहीं है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपको देखें जर्नलिस्ट 2 अरब काम गुजारिश आपको सुने, फैक्ट बता। सही, मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। अभी 2 अरब रुपए वजारत इत्तलाआत और नशरियात को हुकूमत ने दिए। हुकूमत के पास पैसे नहीं है खाने को, वो कहता है हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं है। लेकिन आपकी वजारत इत्तलाआत को 2 अरब रुपए क्यों दिए? ताकि उनकी बात चले। और जब आज से 1 साल पहले जब महंगाई इतनी थी आज के मुकाबले में, इस वक्त पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क है, आपको पता है। और आज से 1 साल पहले सस्ते तरीन ममालिक में से था। आपको पता है कि इस वक्त आप गूगल करें कि करप्ट पॉलिटिशियन, मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, किसका नाम नंबर 1 पे आता है? मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आता है। आप ये फैक्ट्स दोबारा से देखें, फिर अगली दफ़ा मिलते हैं। मैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ज़रका हमारे साथ मौजूद थी और अपने मखसूस स्टाइल में हमसे बात कर रही थी, बैश कर रही थी मुस्लिम लीग नून को, बिकॉज राइट नाउ जो करंट सूरत हाल है वो बिल्कुल अलार्मिंग है। 26% जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ इसी का एडवांटेज ले रही है कि हमारे दौर में तो वो 14-15% पे आप लोग चीखते थे, लेकिन अब वो जो है वो जंप करके जो है 26% पर चला गया। मुस्लिम लीग नून से आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो भी हुकूमत जाती है वो कहती है कि दूसरे ने मईशत ICU पे छोड़ दी। राइट नाउ 26% इन्फ्लेशन रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुल्क की कम तरीन सतह पे हैं। मईशत की अगर हाल देखें तो वो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे है। किस तरह से बचाएंगे, किस तरह से आवाम को रिलीफ देंगे? इलेक्शन ईयर है। देखें, आवाम को तो जो मौजूदा हुकूमत जितना रिलीफ दे पा रही है, हालात बहुत टाइट है इस वक्त पर्स, लेकिन अभी कल रात भी देखिए आप कि पेट्रोल की, तेल की मसनूआत में रिलीफ दिया गया है। 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया गया है, 7 रुपये डीज़ल कम किया गया है। लेकिन ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए और कौम को करना चाहिए जिन्होंने 3.5 पौने 4 साल में तारीख़ के बुलंद तरीन कर्ज़े लिए, हज़ारों अरब के कर्ज़े लिए और एक ईंट तक नहीं लगाई उन लोगों ने। कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया, बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया। मतलब एक मुझे कोई बता दें इमरान खान साहब और ये PTI कि उनकी 3.5 पौने 4 साल में क्या कारकर्दगी रही है, एक आम आदमी को उन्होंने क्या रिलीफ दिया। और फिर जाते जाते पहले कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, ना ख़ुदकुशी भी नहीं की और IMF के पास गए, लेकिन देर से गए। फिर उनसे सख्त तरीन शराइत पर उन्होंने मुआहदा किया और जाते जाते उस मुआहदे को तोड़ गए। तो ये पर्सनल एजेंडा है। काश के इस मुल्क में लोग जो हैं वो उनका एजेंडा पाकिस्तान हो, अपनी ज़ात की नफ़ी करें, पाकिस्तान को ऊपर रखें। और जैसे कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़ात की नफ़ी की और कौम को आगे रखा तो ये मुल्क बना। सर, आप पहले मिफ्ता इस्माइल को लाए, फिर इसहाक डार आए। इसहाक डार भी IMF से बात नहीं कर पा रहे और IMF से मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कहते हैं IMF के पास अगर हम ना गए या IMF से मीटिंग जो रिज्यूम्स ना हुई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिफ़ॉल्ट है। डार साहब ने कब कहा कि IMF के पास नहीं जाना? डार साहब का तो कल मैं सुन रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि IMF से हमारी जो है वो क्या रिव्यू होता है जो उनसा वो अनकरीब ड्यू है और उसमें उनसे बातचीत चल रही है। ही इज़ कॉन्टीन्यूसली टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर दैट IMF ऑफिशियल्स। ओके, देखें, बिहेवियर की जहाँ तक बात है, जब भी आप किसी से कर्ज़ लेने जाते हैं तो टर्म्स और कंडीशंस तय होती हैं और आपका जो होता है, असल आपका जो स्किल होती है वो यही होती है कि आप जो डोनर एजेंसी है उससे कम कड़ी शराइत पर उनके साथ डील करें। ये डार साहब का मतम नज़र है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला वो इसमें कामयाब होंगे और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह नहीं करेगा। डू यू थिंक इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे? तोड़ दे। नहीं, आप समझते हैं कि ये यू टर्न? मैं तो उसके, देखो जी, उनका जो माजी है वो तो यू टर्न से भरा पड़ा है, ठीक है ना। मसलन कल तक वो कहते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, अब वो कहते हैं जी कि अपना फौज न्यूट्रल रहे, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। तो ये सवाल इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। वो तो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। दरअसल वो अदम एतमाद जो हुई उनके ख़िलाफ़, उसके बाद वो एक शदीद तरीन सदमे की हालत में हैं
اور ان کو چاہیے کہ وہ آرام سے تحمل سے بیٹھیں اور اپنی تھوڑی سی وہ کرائیں، اپنا کاؤنسلنگ کریں کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں. اسمبلیاں توڑنی ہیں توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے. سر وفاق میں الیکشن، ایک صوبے میں آلریڈی حکومت ہو تو کیا اثر انداز ہوگی وہ حکومت وفاق میں جو الیکشن ہوگا؟ نہیں، اس میں کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن جو ان سے ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اٹس آل پاورفل. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. جو اگر توڑتے ہیں تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیے جائیں گے. مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ آپ جو ہے پوری طرح جانے کے لیے اس مشکل حالات میں تیار ہیں الیکشن میں؟ بالکل تیار ہیں جی ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہ جانتی ہے کہ مسلم لیگ نے اور یا اس کی اتحادی جماعتوں نے تو اپنی سیاست کو جو ہے ریاست پر قربان کیا ہے، تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو عمران خان کا ایک فالس پروپیگنڈا، جس طرح انہوں نے اس قوم کو اپنے جھوٹ کے اور بہتان کے جھوٹے الزامات میں اور ایک پروپیگنڈے میں رکھا تھا سالوں سے، اب لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں، لوگ جان چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بات کچھ اور کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ناظرین، سینیٹر پلوش شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پلوش شاہ صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ملک جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے رائٹ ناؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز بھی اکتوبر میں جا کے ہوں گے. آپ نہیں سمجھتی کہ فریش الیکشن سے جو ہے نئے مینڈیٹ کے ساتھ جب آئیں گے انویسٹرز کا اعتماد آئے گا؟ دیکھیے جی، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ خدا نخواستہ بالکل نہیں ہے. ملک جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو سسٹین کرے گا، لیکن یہ چند لوگوں کا، جس میں عمران خان سر فہرست ہیں، ان کا خواب ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے خدا نخواستہ. لیکن اس جو انویسٹر کانفیڈنس آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہاں بیٹھ کر عمران خان یہ واویلا نہیں کرتے رہیں گے انٹرنیشنل آڈینس کو کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا کام وہ ایک مذموم سازش کے تحت کر رہے ہیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس قدر ہٹ کیا جائے پاکستان کی معیشت کو کہ وہ سنبھل نہ پائے. اور اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ نے وہ جو ایک تیمور جگڑا صاحب اور وہ جو ان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ تھے ترین صاحب، ان کی جو آپس میں بات چیت لیک ہوئی تھی، اس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ان کے کیا ارادے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. جو بار بار کہتے ہیں کبھی سری لنکا بن جائے گا، کبھی ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن بنے جس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہیں کوئی معجزاتی طریقے سے دوبارہ تخت نشین ہو جائیں. آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے؟ اب جو اعلان ہے باقاعدہ طور پر نئے الیکشنز ہو جائیں گے؟ جس نے توڑنی ہوتی ہے وہ اتنے دن نہ سوچتا ہے، نہ اتنی ڈیٹیں دیتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ فلانی ڈیٹ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ کو اسمبلی ٹوٹے گی. جس نے توڑنی ہوتی ہے اور جس کا ارادہ ہوتا ہے توڑنے کا، وہ فوراً ایکٹ کرتا ہے. اگر انہوں نے توڑنی ہے تو صبح سے پہلے یہ اعلان کریں کہ اسمبلی توڑ رہے ہیں اور توڑ دیں. لہٰذا میں سمجھتی ہوں یہ صرف ٹائم گین ہے، اور اس دوران کوئی اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی فرشتہ آئے کہ ان کو اٹھا کے مسند پہ بٹھا دے. اس ملک کے وزیر اعظم کی وہ ہونے والا نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اسمبلی توڑ بھی دی گئی تو آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ الیکشنز رائٹ ناؤ ہو جاتے ہیں تو عوام آپ لوگوں کو ووٹ کرے گی؟ بیکاز اکنامک صورتحال تو بڑی ٹف ہے. جو بھی سچویشن ہوگی پاکستان میں، 2 اسمبلیاں اگر ٹوٹتی ہیں 2 پروونسز کی، ان 2 پروونسز میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جو بھی سچویشن ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز اگر الیکشن سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کا اور کیا کام ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں رہیں گے الیکشن میں بھی؟ یہ دیکھیں گے، لیکن بہرحال الیکشن سے کوئی بھی نہیں بھاگے گا پی ڈی ایم کی جماعت. بلاول بھٹو زرداری نے کافی لمبی پریس کانفرنس کی وہاں پہ یو این میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں بلاول بھٹو زرداری کے جو بیرون ممالک دورے ہیں ان پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا؟ حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ بڑے 1 ارب روپے لگا دیے انہوں نے، تو کیا انہوں نے اپنی جیب سے لگایا؟ دیکھیے کس کی آپ کوٹ کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیے کہ آپ نے جو توشہ خانہ سے لیے وہ کس کی جیب سے تھا. آپ نے جو اربوں کے زیورات کو جو ہے انڈر ویلیو کرا کے کروڑوں میں خرید دیے وہ کس کی جیب سے ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کوٹ کریں تو کوئی ایسے لوگوں کی بات تو کوٹ کریں جس پہ یقین کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. سینیٹر پلوش شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں. ہم نے کوشش کی ان سے سوالات پوچھنے کی کہ کیا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ایک اتحاد کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ چہرہ بھی ہے، وہ اگر الیکشن میں ان ٹف اکنامک سچویشنز کے ساتھ جاتا ہے، حالات کے ساتھ جاتا ہے، تو کیا لوگ اس کو ووٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ نے جواب ملاحظہ کیا. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب, سب سے پہلے آپ سے جو بہت زیادہ ریلیونٹ سوال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تمام تیاریاں پارٹی کہہ رہی ہے کر دی گئی ہیں, تو ہمارے چینل پہ بتا دیں سر کب آ رہے ہیں؟ جب مجھے علم ہو جائے گا ان کی تاریخ کا اور ان کے وقت کا, تو میرا خیال ہے میرے بتانے کی حاجت نہیں رہے گی. وہ سب کو پتہ چل جائے گا اور وہ اعلان لندن سے آ جائے گا, اور وہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ آئیں گے بھی. وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی قیادت بھی کریں گے, وہ انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے. مریم بھی اس مہم میں ان کے ساتھ ہوں گی. اور اگر خان صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی یا دونوں, تو جو انتخابی مہم ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اپنی حکومت, اپنی اسمبلی, اس کو توڑ کے الیکشن میں آپ جا رہے ہیں. تو اگر آپ ساری سیٹیں جیت کے بھی آ جائیں گے تو پھر اپنی حکومت بنے گی نا. جہاں آپ آج کھڑے ہیں وہیں آ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ اب الیکشن میں جائیں گے تو صورتحال وہ نہیں ہوگی. نہ آپ کی پشت پہ کوئی ہاتھ ہے, نہ آپ کے سر پہ کوئی دست شفقت ہے, نہ آپ کے لیے کوئی RTS فیل کرنے والا ہے, نہ آپ کے لیے کوئی نمبر گیم جمع کرنے والا ہے. تو آپ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آپ 2002 میں کھڑے. سر مجھے سب یہ بتا دیں کہ یہ اسمبلیاں جب دوبارہ سے ری الیکشن کی طرف جاتے ہیں, پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی خان صاحب توڑ دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ری الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور یہ اسمبلی میں خان صاحب موجود ہوں گے اور وفاق کے الیکشن ہوں گے, کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہت دور کی باتیں ہیں یہ. پہلے تو یہ 17 کو دیکھیں نا کہ وہ اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں. What do you think? میرا خیال ہے کہ ان کے اندر اتنا ہمت نہیں ہے. یہ آخری پتا ہے, وہ پھینکنا چاہتے ہیں, پھینک دیں, کیونکہ سارے پتے ایک ایک کر کے وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. وہ جلسے کر چکے, وہ جلوس کر چکے, وہ دھرنے دے چکے, وہ لانگ مارچ کر چکے, وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے. وہ سارا کچھ انہیں کہیں جی پہلے یہ فیڈرل لاجز تو خالی کر دیں, چلیں باقی چیزیں تو آپ توشہ خانہ کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے جب استعفے دے دیے ہیں تو 9 مہینے سے کیوں لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں واؤچر استعمال کر رہے ہیں؟ کیوں سرکاری ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں؟ تو ان کے کوئی ایتھکس نہیں ہیں, کوئی اصول نہیں ہیں. وہ پتہ نہیں اگر وہ اسمبلی توڑتے ہیں تو زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کریں گے. میں آپ کو آخری سوال نااہل کر دیا جائے گا خان صاحب کو, what do you think? یہ عدالتیں دیکھیں گی, میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جو ملکی حالات رائٹ ناؤ بنے ہوئے ہیں, 26% انفلیشن ریٹ ہے, اس کے ساتھ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بڑے کم ہو گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, الیکشن تب ہو جاتے ہیں جب ملک میں ایک سیاسی استحکام ہوتا ہے تو الیکشن ہوتے ہیں. اس وقت خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. ان کی ایک خواہش ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے اس کو تباہ کیا جائے, اور ملک کو ڈیفالٹ جو وہ مشن ان کا تھا کہ ڈیفالٹ کر کے جائے پاکستان, وہ مشن پورا نہیں ہوا. شکر الحمدللہ ٹائم پر ہم نے ان کو, جس کی ہم نے بہت بڑی سیاسی قیمت بھی ادا کی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ کرے, جو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جب تک سٹیبلٹی آ جائے گی انشاءاللہ 10-15 مہینے میں تو الیکشن بھی ہو جائیں گے. الیکشنوں کی کوئی جلدی نہیں ہے, یہ اپنا ٹرم پورا کرے. اگر اسمبلی کی تحلیل کر دی گئی تو پھر کیا کرے گی؟ یہ خان صاحب جو ہے نا, یہ ان کے شوشے ہیں اور وہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں. کبھی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں رہیں, توجہ کا مرکز بنے رہیں, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. روز لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ جی میں کہتے ہیں سرپرائز دوں گا, سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں میں اگلی تاریخ دوں گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. آپ کا خیال ہے اسمبلی تحلیل نہیں ہونی؟ جی بالکل نہیں جی. خان صاحب کو جو وہ ایک نشہ پڑ گیا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ تو کمزور ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو ہے, جو ایک پروٹوکول کا نشہ ہوتا ہے وہ ابھی تک ان کا اترا نہیں ہے. اور وہ پروٹوکول کا نشہ جو پورا کر رہی ہیں وہ KP کی اسمبلی کر رہی ہے, اور KP کی حکومت اور پنجاب کی حکومت. یہ پروٹوکول اگر ان کو نہیں ملے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں چین سے نہیں سو سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اپنی رائے سے آگاہ کر رہی تھی کہ خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا جو کہا ہے یہ محض صرف ایک اعلان ہے. خان صاحب اسمبلی توڑنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہم کچھ مزید سینیٹر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ وہ کیا کامنٹس کرتے ہیں. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی رائے اکثر آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. سینیٹر صاحب, ساری باتیں اس چیز پر ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اعلان جو کل کریں گے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور خصوصاً کیا اس اعلان سے یو ٹرن تو نہیں لیا جائے گا, اسمبلیاں واقعی تحلیل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, کل تاریخ کا اعلان کریں گے اسمبلیوں کی تحلیل کا,
اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو بھی کوئی فرد کوئی لوگ اس کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں عوام کے سیلاب کے اندر خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. کل دو ملاقاتیں کیں جو چودھری پرویز الہی صاحب نے, تو آپ سمجھتے ہیں چودھری پرویز الہی کاف لیگ کو کچھ تحفظات ہیں, کیونکہ وہ پہلے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ 3 سے 4 ماہ میں اسمبلیاں توڑنی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج تک اس لمحے تک تو مجھے معلوم ہے کہ وہ یقینی طور پہ اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان جو ہے موسٹ ایکسپینسو کنٹریز میں سے ہے, 2nd نمبر پہ آ گیا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن, اسپیشلی جب انفلیشن ریٹ اوپر جا رہا ہو, جب ہماری فارن ریمیٹنس کم ہوتی نظر آ رہی ہوں اور ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ؟ دیکھیں نا, یہ تو 8 ماہ میں جو ان لوگوں نے جو پاکستان سے کر دیا ہے, اس سوال کا جواب تو یہ دینا چاہیے نا. یہ جو کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ کے جو ہے وہ مہنگائی ختم کروں گا, اور یہ اس ایجنڈے کے اوپر آئے تھے, یہاں پہ کانپیں ٹانگ گئی تھیں مہنگائی مارچ کرتے ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ سوال کریں. انہوں نے یہ برا دن ہے آج پاکستان کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے, تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے امپورٹڈ. آپ کے دور میں بھی انفلیشن کم تو نہیں تھی؟ 14-15 بہت کم تھی, 14%. دیکھیں 14% یا 12% ایک انفلیشن ہے, اور مطلب 35 اور 40% کہ آپ کو اس کیفیت کا فرق نہیں پتہ چل رہا. لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی, لارج انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, اور لوگوں کے اندر اعتماد بڑھ رہا تھا, انویسٹرز آ رہا تھا, ریمیٹنسز میکسیمم $31 بلین تک چلی گئی تھی. آپ فرق نہیں سمجھتے اس بات کا؟ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں دیکھیں اور الیکشن اپنے خان صاحب آخری بات کہہ چکے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اور یہ ہماری مستقل پالیسی. لیکن خان صاحب تو کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ دھوپ ہے, ابھی یہاں پہ شدید بارش شروع ہو جائے گی, تو دونوں حالات میں آپ کا اور میرا طرز عمل مختلف ہوگا. یہ بات ان حالات کے اندر کہی جا رہی بالکل درست ہے. دونوں حالات میں طرز عمل مختلف ہو سکتا ہے, اور ان حالات میں نیوٹرل کہا گیا خان صاحب کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو. پہلے حالات مختلف تھے, لہٰذا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے. یہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پروگرام میں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. جی ناظرین, پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چانڈیو صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سیشن ہو ہی نہیں پاتا. جب بھی سیشن ہوتا ہے تو سینیٹر اعظم سواتی کے حوالے سے احتجاج ہوتا ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ آواز بلند کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی مرضی ہے ملک ہی نہ چلے. ادارہ تو چھوٹی سی بات ہے, وہ اور کہاں چلنے دے رہے ہیں کام جو یہاں کرنے دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح سے ہو رہا ہے؟ میں اعظم سواتی کے ساتھ کوئی غیر قانونی بات ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, تو میں اس کا حامی نہیں ہوں. ہم نے ان کی مذمت کی پہلے دن پر ہی کی ہے میں نے, لیکن اس کا بہانہ بنا کے جو کیا جا رہا ہے اس کی بھی میں مدد کروں. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاج صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے لگی ہے پنجاب اور کے پی کے کی, تو آپ الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں آئندہ کچھ 3 مہینے بعد, اگر 20 مارچ کی تاریخ کو دیکھیں؟ ہاں, وہ اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر پھر سے الیکشن ہوں گے. ہاؤ ڈو یو سی یور پارٹی کنڈیشن رائٹ ناؤ ان بوتھ پروونسز؟ بھائی ہم آرگنائز کر رہے ہیں, اور آرگنائز گراؤنڈ لیول تک کر رہے ہیں. تو الیکشن کے اندر ہار بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے, لیکن بڑی جو ہماری کامیابی اور ون ون سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ادارے اس وقت نیوٹرل ہیں, اور اداروں کے نیوٹرل ہونے سے سب پارٹیوں کو فائدہ ہے اور جمہوریت کا فائدہ ہے. تو سر یہ سمجھ نہیں آتی, خان صاحب کبھی کہتے ہیں انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے, اب کہہ رہے تھے نیوٹرل ہونا چاہیے, پہلے کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو یہ کیوں ایسی رائے دی جاتی ہے؟ نہیں, میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مطلب سوچ سمجھ کے اگر کوئی موقف اختیار کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو ایک ہماری عمر بھر کی جدوجہد ہے کہ ادارے سیاست میں مداخلت نہ کریں, اور اس جدوجہد میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب جدوجہد ہے. آخری دفعہ جو ان کی مداخلت ہوئی وہ 2018 کے جو الیکشن تھے
ان میں جو اندھی دھاندلی کی گئی اور جس طریقے سے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا، میڈیا کو باہر نکالا گیا کاؤنٹنگ کے وقت، تو اس دھاندلی کی نتیجے میں عمران خان آئے. اب اگر اتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور ان میں کوئی شکایت ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. مجھے یہ بھی بتا دیں اکانومی پہ اگر بات کریں تو رائٹ ناؤ عام لوگوں کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. پی ڈی ایم دعوے وعدے کر کے آئی تھی بٹ سوری ڈیلیورنس پہ جو ہے نا اتنی پیس نظر نہیں آ رہی ہمیں. دیکھو دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن طریقہ کار ہمیں طے کرنا چاہیے کہ یہ کام کیسے ہوگا اور کس طرح سے ممکن ہے. اگر وہی پالیسی چل رہی ہے جو عمران خان کی پالیسی تھی، آئی ایم ایف کو خوش رکھنا، ہم نے گورنمنٹ بننے کے تیسرے چوتھے دن کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوشیٹ کریں کیونکہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اگر وہ نہیں کیا جاتا اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز اسی طریقے سے لیے جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے اکانومی کا سنبھالنا جو ہے وہ اور دشوار ہو جائے. لیکن ابھی تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کی بات ہی، وہ تو آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. 6.5 بلین ہمیں وہاں سے آنا ہے، لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ان کی ٹاکس ہوں گی، وہ کب مانیں گے. اور ہم تو رائٹ ناؤ کسی بھی صورتحال میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. جو سچویشن ہے اکانومی، قرضوں پہ ملک نہیں چلے گا، پروڈکشن پہ چلے گا. آپ کو ایک پلان پروڈکشن بڑھانے کی، خاص طور سے ایگریکلچر پروڈکشن بڑھانے کی کرنی چاہیے. میں نے اور جام مہتاب نے یہاں ایڈجرمنٹ موشن ڈالا تھا کاٹن کی سپورٹ پرائس ریز کرنے کا. 1.5 مہینے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، جی فلاں رول کے تحت یہ ایڈجرمنٹ موشن نہیں بنتا. اس رول کی کاسٹ ہمیں $7 بلین ادا کرنی پڑے گی. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے کل اعلان کرنا ہے اسمبلیاں توڑنے کا، اس دفعہ خان صاحب کی جانب سے کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا، اسمبلی توڑ دی جائے گی؟ میرا نہیں خیال سر اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے، کیونکہ جو پرویز الہی صاحب کی اور سب کی میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پلان ہے ان کا اسمبلیاں توڑنے کا. خان صاحب کے لیے فیس سیونگ، کیونکہ فیس سیونگ یہی ہوگی کہ بس وہ کہیں گے کہ اتحادی نہیں مانے. بڑی سمپل فیس سیونگ ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اسے انہیں کنونس کرنے کی کوشش وہ ان کا کہنے کی بات نہیں ہے نا. بات یہ اگر آپ اینالائز کریں نا اس کو، اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں تو ان کا نقصان ہے، فائدہ کہیں سے بھی نہیں ہے. دوبارہ وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے، وہ واپس نہیں آ سکتے. وہاں بائی الیکشن کال ہو جائیں گے پنجاب میں، دے ول لوز پنجاب اسمبلی. ابھی تو پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس طریقے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پھر دے ہیو نو چانس. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہو ہی جاتے ہیں، توڑ بھی دیتی ہے، تو پی ڈی ایم اس ٹف سچویشن میں اگر الیکشن میں جائے گی تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس کا؟ نہیں میں صرف پنجاب میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اوور آل نہیں. ایون اس ٹف سچویشن میں بھی دے ول ناٹ گیٹ سیٹس ان پنجاب. سر یہ پھر وہ جادو کی چھڑی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. نہیں آپ نے ابھی دیکھے نا جو الیکشن جس پہ سب پہ عمران خان کھڑا ہوا، کراچی سے ہی لاسٹ، ملتان سے ہی لاسٹ. تو آپ ہر جگہ سے تو 180 سیٹوں پہ تو عمران خان کھڑا نہیں ہوگا، تو وہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے. اینڈ آئی تھنک نون اینڈ ادر پی ڈی ایم پارٹنرز ہیو گڈ کینڈیڈیٹس اینڈ دے ول ٹیک سیٹس. سر اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان فار انسٹنس اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، ایک ہوا تو چلی ہوئی ہے ملک میں، جیت جاتے ہیں تو بڑا امپیکٹ پڑے گا جو فیڈرل کے انتخابات. میرا نہیں خیال. آئی تھنک دے ول لوز کوائٹ اے بٹ آف سیٹس. یہ 180 سیٹیں لے کے واپس نہیں آئیں گے. سر اکانومی کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں عام لوگوں کی. سر 26% انفلیشن ریٹ، اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو ایشین کنٹری. پی ڈی ایم تو بڑے نعرے لگا کے آئی تھی، بڑی ہائپ کریٹ کر کے آئی تھی، یہ تو الٹا ہو رہا ہے سر. نہیں، پی ڈی ایم نے کوئی انفلیشن پہ تو نعرے نہیں لگائے. پی ڈی ایم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم حالات کوشش کریں گے کہ صحیح کریں، کیونکہ وہ تو انفلیشن آلریڈی آپ نے انڈیوس کر دی تھی سسٹم میں جب آپ نے 500 بلین روپے آپ نے کا ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا فیول پرائسنگ کے اندر ہی. تو وہ تو ان کو پتہ تھا کہ ہم نے یہ فیس کرنی ہے جو حالات آگے آ رہے ہیں. لیکن یہی جب 14% پہ تھی تو پی ڈی ایم اتنا احتجاج کرتی تھی کہ مہنگائی مارچ ہوتے تھے. آج جب یہ 26% پہ ہے، 44% تک گئی ہے، تو آج جو ہے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ یار وہ انہوں نے، ہمیں تو اکانومی ایسی ملی تھی. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے، ملک کے حکمران جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اکانومی جو ہے وہ آئی سی یو میں ملی تھی، ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ حالات اس وقت بھی خراب تھے، اب بھی خراب ہیں.
اور اس کو اکانومی کو ہمیں پالیٹکس کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اس کو مل کے ڈیل کرنا چاہیے، بیکاز دس از افیکٹنگ ایوری بڈی ان پاکستان. لاسٹ سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جب اگر انتخابات ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی چلے گی، اور آئندہ یہ اتحاد ہمیں فیڈرل کے جب انتخابات ہوں گے وفاق کے اگر ہوتے ہیں تو دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے ساری پارٹیوں نے ساتھ مل کے لڑنا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، اس کے بغیر انتخابات لڑنا بڑا مشکل ہے. ایک یعنی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا دھاک اتنی ہے کہ 11 پارٹیوں کو اتحاد میں آ کے ان کو شکست دینی ہوگی. نہیں میں دیکھیں واٹ ایور اٹ از، پی ٹی آئی از اے پارٹی اینڈ جو بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کریٹ کی ہے پولیٹیکلی، اس کو فائٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ان پارٹیز کو ایک ساتھ مل کے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے کمپٹیشن کر سکیں. تھینک یو سر فار سچ فیئر کامنٹس. ہمارے ساتھ سلیم مانڈوی والا موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کو ہم نے فائٹ کرنا ہے تو ہمیں تمام لوگوں کو مل کر الیکشن لڑنا پڑے گا. مختلف سینیٹرز کے ہم نے کامنٹس لیے اور آپ کو بتایا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی جو ہے اسمبلیاں تحلیل کرے گی، خصوصاً جو اکنامک حالات بنتے جا رہے ہیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے، پاکستان سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ڈکلیئر ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ نے رائے جانی، عوام کی بھی رائے آپ نے سنی کہ لوگ اس ٹائم جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کو کہیں سے ریلیف ملا جائے. اور حکومت نے پیٹرول پہ 10 روپے ریلیف دیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ الیکشن کے حوالے سے کافی پریپریشنز بھی چل رہی ہیں تو وہ عوام کو ریلیف دے گی. لیکن ایکچوئل صورتحال یہ ہے کہ ہماری اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، اور ہمارے جو آپ کو پتہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہیں. تو بڑا مشکل ہو جائے گا پی ڈی ایم حکومت کے لیے ریلیف دینا. خیر ہم نے پروگرام میں آپ کو اوور آل ویو دینے کی کوشش کی. سینیٹرز کیا سوچتے ہیں، سیاسی حالات کیا چل رہے ہیں، اور عوام کیا سوچتی ہے، عوام کیا ان سے توقعات رکھتی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.